अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और इस पे बड़ी सी कंट्रोवर्सीज भी हैं और बहुत सारे जो मुस्तशरकीन हैं या ऑब्जेक्ट करने वाले हैं कुरान के, उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्ट भी किया हुआ है। लेकिन वो है टॉपिक है मशरकैन और मगरबैन का, कि दो मशरकें दो मगरबें। तो इसके ऊपर मैं आज आपको इंशाअल्लाह कुरान की जो 3 टर्म्स आई हैं इस हवाले से कुरान में, वो मैं आपको फिज़िकली इस ग्लोब के ऊपर दिखाऊँगा और बताऊँगा कि कैसे कुरान की स्पेसिफ़िकेशन और प्रिसिजन ऑफ नॉलेज कितना ज़्यादा है और हमने उस पे तवज्जो नहीं दी। और इसके साथ-साथ फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का नॉलेज जो था, वो कितना एक्यूरेट था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कैसे तरबियत की होगी और कितना नॉलेज उनको दिया होगा कि आज साइंस सैकड़ों साल के सफ़र के बाद उसी जगह पे पहुँची जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने बताया था। तो ये सारी शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये गुज़ारिश है कि चैनल को जो है ना वो आपके तावन की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और किसी किस्म का तावन मुझे नहीं चाहिए, ना कोई डोनेशन, ना कोई पैट्रनेज, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं। सिर्फ़ ये है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जब तक ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, उस वक़्त तक इसका एल्गोरिदम चूँकि बेहतर नहीं होता, रिकमेंडेशंस कम आती हैं यूट्यूब की तरफ से, तो इसलिए मेरी गुज़ारिश है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी अभी भी परसेंटेज जो है उसी रेशो पे खड़ी है कि 54% हमारे व्यूअर जो हैं वो उन्होंने सब्सक्राइब किया ही नहीं हुआ और जो हमारे तकरीबन 46% है उन्होंने किया हुआ है। तो अगर सारे लोग जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लें तो इससे हमारी पोजीशन बहुत बेहतर हो जाएगी। चलें अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो कुरान पाक ने 3 टर्म्स यूज़ की हैं सिमतों के हवाले से। एक जगह कुरान पाक ने कहा कि रब्बुल मशरिकी वल मगरिब, एक मशरिक और एक मगरब। फिर एक कहा कि रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन, 2 मशरकें और 2 मगरिब। इसी तरह फिर कुरान ने कहा रब्बुल मशारिकी वल मगारिब, यानी बहुत सारी मशरकें और बहुत सारे मगरबें, बहुत सारी मगरबें। तो ये जो था ना, ये लोग कहते थे ये तज़ाद है, किसी ने इसकी कुछ तफसीर दी, किसी ने कुछ तफसीर दी। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है। आजकल के जियोग्राफिकल जो फैक्ट्स हैं और जिनके ऊपर उन्होंने ज़मीन का डिज़ाइन और ग्लोब जो एक्चुअल पिक्चर आई है, उसके मुताबिक कुरान की स्टेटमेंट 100% एक्यूरेट है। अफ़सोस सिर्फ़ ये है कि अगर आज हमने इस पे काम किया होता तो ये जिसको हम ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी कहते हैं, ये मक्का मीन टाइम होता या मदीना मीन टाइम होता या इस्लामाबाद मीन टाइम होता, हमने या बगदाद मीन टाइम होता। तो इसके अलावा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है कुरान पाक की। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कुरान ने ये जो टर्म है ये कहाँ-कहाँ यूज़ की हैं। तो सूरह रहमान में है जी, आयत नंबर जो है 17 है। 17 नंबर आयत में सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने कहा कि रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, यानी रब है 2 मशरकों का और 2 मगरबों का। फिर इसके बाद सूरह मुज़म्मल में कहा कि रब्बुल मशरिकी वल मगरिब, रब है मशरिक और मगरिब का, इसके सिवा कोई मबूद नहीं और इसी को अपना कारसाज बना लीजिए। ये सूरह मुज़म्मल की आयत नंबर जो है वो 9 है। यानी एक आयत मैंने आपको दिखा दी जहाँ सूरह रहमान में कहा कि मशरकैन व मगरिबैन, 2 मशरकें 2 मगरबें। और एक आयत सूरह मुज़म्मल की मैंने रेफर कर दी जहाँ कहा कि एक मशरिक और एक मगरिब। और इसी तरह एक आयत मैं आपसे बयान करता हूँ सूरह अल मारज की आयत नंबर 40 पे, जहाँ के अल्लाह ने कहा कि रब्बुल मशारिकी व रब्बुल मगारिब, बहुत सारी मशरकों का रब और बहुत सारी मगरबों का रब। तो अब ये 3 टर्म्स हो गई कि एक हो गई एक मशरिक और एक मगरिब,
پھر ہوگی 2 مشرقیں اور 2 مغربیں، اور پھر ہو گیا بہت سارے مشارق اور بہت سارے مغارب۔ یہ قرآن میں متعدد جگہ پہ ہے، لیکن میں نے آپ کو 3 آیات کوٹ کی ہیں، سورہ معارج کی، سورہ رحمان کی اور سورہ مزمل کی۔ تو اسی حوالے سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے۔ دیکھیں یہ گلوب ہے، یہ پوری دنیا کو انہوں نے اس گلوب پہ جو ہے اس کی ڈرائنگ کی ہے، اور اس میں 2 قسم کی لائنز ہوتی ہیں۔ یہ جو اس طرح لائن چلتی ہے جس کو ہم نارتھ ٹو ساؤتھ کہتے ہیں، اور ایک لائن اس طرح چلتی ہے جس کو ایسٹ ٹو ویسٹ کہتے ہیں۔ تو جو یہ نارتھ ٹو ساؤتھ لائن چلتی ہیں، یہ ڈسٹینس میئر کرتی ہیں ایسٹ ٹو ویسٹ کا، اور جو ایسٹ ٹو ویسٹ لائن چلتی ہیں یہ ڈسٹینس میئر کرتی ہیں نارتھ ٹو ساؤتھ کا۔ تو ٹائم کا جو تعلق ہے وہ ان لائنوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو ہم لانگیٹیوڈز کہتے ہیں۔ یہ لائنز ہیں ڈفرینٹ قسم کی، اور پوری دنیا کو 180 لائنز میں ایک طرف اور 180 لائنز دوسری طرف، یعنی 360 ڈگری لانگیٹیوڈز میں تقسیم کیا گیا ہے پوری دنیا کو، اور وہ لائنز جو ہیں وہ رن تھرو کرتی ہیں جن کو ان کے اس پہ دکھایا ہوا ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک مشرق اور ایک مغرب کیا ہے، تو چونکہ زمین کے اوپر سورج جس طرح ہم کہتے ہیں کہ غروب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن رات آتی ہے، دن آتا ہے، جس کو ہم سن سیٹ اور سن رائز کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس جگہ پہ ایک دن کا، مثلا اگر آج 17 تاریخ ہے، تو اس 17 تاریخ کا آغاز پوری زمین پر سب سے پہلے کہاں ہوا؟ وہ ہوگی آپ کی ایک مشرق، یعنی کہ جہاں پہ سورج سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے، ایک دن کا سب سے پہلا وہ جگہ جو سورج کو ویلکم کرتی ہے وہ کون سی ہے؟ تو وہ جناب پلیس ہے، نیوزی لینڈ کی پلیس ہے ایک، ایسٹ کیپ جس کو کہتے ہیں۔ وہاں سب سے پہلے یہ نیچے آ رہی ہے، یہ دیکھیں یہاں کر کے آ کے، تو یہ ایسٹ کیپ کے اوپر جو ہے نا، یہ سب سے پہلے سورج جو ہے وہ کسی بھی تاریخ کا سورج سب سے پہلے یہاں طلوع ہوتا ہے۔ یہ ہوگی ایک مشرق۔ پھر یہ سورج اس طرح موو کرتا رہتا ہے، ایک لائن، 2 لائن، 3 لائن، 4 لائن، اور یہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور پھر آخر میں جا کے 180ویں لائن کے اوپر جا کے یہ وہاں جا کے آہستہ مثلا پہلے وہاں وہ ایسٹ کے پہ طلوع ہوا، پھر اس سے اگلی لائن پہ طلوع ہوا، پھر اگلی لائن پہ، اس طرح دن چڑھتا جاتا ہے، دنیا ایسے موو کرتی جاتی ہے، زمین ایسے بھی گھوم رہی ہے، ایسے بھی گھوم رہی ہے۔ تو زمین گھومتی رہتی ہے، سورج چڑھتا رہتا ہے، دن کا آغاز ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، اور 180ویں لائن کے اوپر آ کے پھر جو سورج ہے وہ اس تاریخ کا آخری سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، اور وہ جگہ ہے امریکن سمویا۔ یہ دیکھیں یہ ہوگی ایک مشرق، اور یعنی جہاں سورج سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے یہ ایک مشرق ہے، اور جہاں ایک دن کا سورج سب سے آخر میں طلوع ہوتا ہے وہ ایک دوسری مشرق ہے۔ یہ ہوگی مشرقین، 2 مشرقیں، یعنی سب سے پہلے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اور سب سے آخر میں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے۔ ایک ہے ایسٹ کیپ نیوزی لینڈ کی، اور دوسری ہے امریکن سمویا۔ یہ ہو گیا مشرقین، 2 مشرقیں ہو گئی، یعنی سب سے پہلے سورج جس پہ طلوع ہوا اور سب سے آخر میں جہاں طلوع ہوا، یہ ہو گئی مشرق۔ مشرقین، ایک مشرق، دو مشرقیں، یعنی مشرقین۔ اسی طرح سورج جو ہے وہ پھر جیسے جیسے طلوع ہوتا ہے، دوسری طرف وہ اپنی سن سیٹ کرنے کا پروسیس جو ہے وہاں شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جہاں جو ہے اس ڈیٹ کا، مثلا 17 تاریخ کا سورج سب سے پہلے جہاں غروب ہوا، اس جگہ کا نام ہے کریبتی۔ یہ لائن آئی لینڈ ہے ایک، اس کے اوپر سب سے پہلے سن سیٹ ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح 1 لائن، 2 لائن، 3 لائن، ایک اسی طرح سن سیٹ ہوتا 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 180 ڈگری کی لائنوں پہ جا کے پھر آخر میں جا کے یہ فیرو آئی لینڈ ہے ایک، انفارچونیٹلی اسی طرح کے نام ہے، تو نارتھ اٹلانٹک اوشن میں آخر میں سن وہاں جا کے سیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گئی 2 مغربین، یعنی مشرقین کیا ہوئیں؟ جہاں سورج ایک تاریخ کا سورج سب سے پہلے طلوع ہوا ایک مشرق،
اور اسی سورج دن کا سورج سب سے آخر میں طلوع ہوا دوسری مشرق، 0 سے لے کر 180 تک، ایک مشرق ہوگی 0 پہ، ایک ہوگی مشرق 180 پہ، 2 مشرقیں۔ اسی طرح ایک مغرب جہاں سب سے پہلے سورج غروب ہوا، اور دوسری مغرب یعنی یہ آگے پھر 0 سے لے کر 360 تک آ جائے گی یہ، تو یہ 2 مشرقیں 2 مغربیں ہو گئیں۔ یہ ہو گیا اللہ نے کہا کہ میں دونوں مشرقوں کا بھی رب ہوں، میں دونوں مغربوں کا بھی رب ہوں۔ تو اس طرح یہ پوری جو ہے نا جی، یہ گلوب کو اللہ نے ان 2 الفاظ میں کور کر لیا۔ آپ کو لٹرلی شمال جنوب ڈائریکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ نے یہ بات بیان کرنی ہے۔ یہ بات ہی 2 ایسٹ اینڈ 2 ویسٹ جب آپ نے لے لی تو یہ 380 ڈگری جو ہے یہ آپ کے کور ہو گئے، اور پورا گلوب جو ہے یہ آپ کا کور ہو گیا۔ یہ ہو گئے مشرقین اور مغربین۔ اب ایک مشرق اور ایک مغرب وہ بھی اسی میں ہے، یعنی ایک مشرق وہ جہاں سورج سب سے پہلے طلوع ہوا، اور دوسری مشرق وہ جہاں سورج سب سے آخر میں طلوع ہوا۔ یہ دو، یہ ہوگی رب المشرق والمغرب۔ ایک مغرب وہ جہاں سب سے پہلے سن سیٹ ہوا، اور ایک مغرب وہ جہاں سب سے آخر میں سن سیٹ ہوا۔ تو اسی طرح رب المشارق، اب بہت ساری مشرقیں کیا ہیں اور بہت ساری مغربیں کیا ہیں، جہاں جہاں مثلا 0 ڈگری سے طلوع ہونا شروع ہوا، آگے 1 2 3 4، تو یہ تمام 180 تک آیا، تو یہ 180 جو ہیں یہ مشارق ہو گئے۔ 2 مشرقیں وہ جو ان کے اینڈز کے اوپر واقع ہیں، ایک جہاں سب سے پہلے طلوع ہوا اور ایک جہاں سب سے آخر میں طلوع ہوا، ان کے درمیان میں جتنی جگہ پہ طلوع ہوا اس کو ہم مشارق کہیں گے۔ اور اسی طرح اس طرف چلے جائیں تو ایک وہ مغرب جہاں سب سے پہلے سن سیٹ ہوا، اور ایک وہ جہاں سب سے آخر میں سن سیٹ ہوا، اور ان کے درمیان میں جہاں 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 سن سیٹ ہوتا جائے گا ان کو مغارب کہیں گے۔ یہ ہو گیا رب المشرقین و رب المغربین، رب المشارق و رب المغارب، اور رب المشرقی و رب المغرب۔ بالکل ایگزیکٹ، ایکوریٹ، ایکسیلنس کے ساتھ یہ پورا گلوب کور کر جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں رب المشرقین ہوں، میں رب المغربین ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ سارے کا سارا اللہ کہتا ہے میں ہی اس کا رب ہوں۔ اسی طرح رب جب کہتے ہیں کہ میں رب المشرق و رب المغرب، تو ایک مشرق اور ایک مغرب یہ بھی پوری کی پوری کور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رب المشارقی و رب المغارب، تو تمام جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں جہاں غروب ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رب المشارقی و رب المغارب۔ اب آپ کہیں گے کہ جی میں نے یہ تفسیر کہاں سے لی، یہ تو کسی کتاب میں نہیں ملتی اور کبھی بھی اس طرح بیان نہیں ہوئی۔ مشرقین اور مغربین کو لوگ ڈیفرنٹ انداز میں بیان کرتے رہے، مجھے خود بھی بڑے سال سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ چکر کیا ہے، تاکہ میں جغرافی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے جغرافی کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا ہوا ہے، لیکن مجھے بھی جب تک میں نے قرآن پہ غور نہیں کیا مجھے مشرقین اور مغربین کی سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ 4 پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں، 2 مشارق کے، 2 مغارب کے، ایسٹ کیپ اور امریکن سمویا اور کریبتی اور فیرو آئی لینڈ۔ یہ 4 مقامات جو ہیں یہ مشرقین اور مغربین ہیں، اور ان کے درمیان میں جتنی 180 لائنز ہیں، 180 مشارق ہیں اور 180 مغارب ہیں۔ 180 مشارق ہیں، 180 مغارب ہیں۔ اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی تعلیم دی، اپنے صحابہ کو بھی تعلیم دی، اور آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ یہ اتنی ایکوریسی کہاں ہے سیدنا۔ اب یہ بات میں آپ کو بتانے جو جا رہا ہوں اس پہ ذرا غور کریے گا اور سر دنیا گا کہ یہ کیا چکر ہے۔ ابن جریر طبری نے، جو کہ 3rd ہجری سینچری آف ہجری جو تھی، 3ری صدی ہجری کی جو تھی، یعنی 250 کچھ میں وہ انہوں نے اپنی جو ہے بک جو ہے وہ لکھی طبری نے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج سے کوئی تقریباً 1100 سال پہلے، تو
उस वक़्त उस अपनी किताब में उन्होंने जो रवायत की, वो सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत की है। ये तारीख़ तबरी के पहले वॉल्यूम में मौजूद है। इसमें सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रवायत करते हैं कि उनसे पूछा जाता है कि मशरक़ैन और मग़रबैन और मशारिक़ और मग़ारिब क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि ज़मीन पर 180 180 मशारिक हैं, 180 मकामात पर सूरज तलू होता है और इसी तरह 180 मकामात पर सूरज ग़ुरूब होता है। ये सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आज से 1400 साल पहले कहा था और आज से 1150-1200 साल पहले जो है, ये रिपोर्ट हो गया, डॉक्यूमेंटेड हो गया कि दुनिया में 180 जो है वो जगह पे सूरज तलू होता है और 180 जगह के ऊपर सूरज गुरूब होता है। और जब ये जियोग्राफर्स मिलकर बैठे, ग्रीनविच पे इन्होंने टाइम मेरिडियंस बनाए, ये तकरीबन कोई 19वीं सदी की बात है और उसमें भी वो ज़मीन उनको तो नहीं पता था कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ये 180 और 180 में तक़सीम किया हुआ है। लेकिन ये इतनी एक्यूरेसी थी उनकी बात के ऊपर कि वो 180 के अलावा 181वीं लाइन एक साइड पे ड्रा नहीं कर सके। यानी उन्होंने भी ज़मीन को 180 मशारिक और 180 मगारिब 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड में ही तक़सीम किया। ये बिल्कुल आप पढ़ लें, आप गूगल करके देख लें, आप ये ग्लोब स्टडी करें, 0 से लेकर 180 तक एक है और दूसरी तरफ फिर 360 तक है। तो ये मशारिक और मगारिब, मग़रबैन व मशरक़ैन और मशरिक़ और मग़रिब 180 मकामात के ऊपर ज़मीन में सूरज तलू होता है और 180 मकामात के ऊपर ज़मीन पर सूरज ग़रूब होता है। और ये मेरी बात नहीं है, ये सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास की है और तारीख़ तबरी में वो जो रवायत लेके आए हैं पहले वॉल्यूम में, वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट एक्यूरेट है, जो कुछ दुनिया के मॉडर्न जियोग्राफर्स ने आज तक कैलकुलेट किया है और जो बिल्कुल टाइम ज़ोन, इंटरनेशनल डेटलाइन सारी कैलकुलेशन के ऊपर पूरा उतरता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक स्टूडेंट ने आज से 1400 साल पहले दुनिया को बता दिया था कि दुनिया में 180 मशारिक हैं और दुनिया में 180 मगारिब हैं। दुनिया में यानी 100 360 लाइन्स हैं लॉन्गिट्यूड्स की, जिन पर सूरज तुलू और ग़रूब होता है। ये कुरान का मौज़ा है। ये देखें, ये एक ज़िंदा चीज़ मैंने आपके सामने दिखाई है। इस तरह कुरान जो है खोल-खोल कर अपनी आयतें बयान करता है और अल्लाह के अलावा कौन जान सकता है इस चीज़ को कि रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मग़रिबैन, सुबहान अल्लाह, तमाम बड़ाई अपने तमाम किब्रियाई, तमाम सफ़ात, तमाम तारीफ़ें मेरे उस मालिक के लिए और तो लाखों करोड़ों दरूद और सलाम सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा पर कि जिनको अल्लाह ने इतना एक्यूरेट इल्म दिया और अल्लाह हमारी ख़ताएँ माफ़ फ़रमाए और हमें कुरान की तरफ रुजू करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत-बहुत शुक्रिया।